بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ کربلا کا سارا تناظر ہے، اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا دین، پورے کی پوری دین کی بنیادی اساس، دین کی قدریں، وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ کچھ ملوکیت کی حکومت نے کی حضرت معاویہ کی حکومت کے بعد، حالانکہ دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ ان کا جو دور تھا وہ پرسکون تھا، مگر اس میں کچھ ایسی بنیادیں پڑ گئیں جو بعد کے لیے بہت بڑی خرابی کا باعث بنی۔ وہ جو بنیادیں پڑ گئیں وہ سیاسی امور میں بھی تھیں، وہ اخلاقی اور مالی امور میں بھی تھیں، اور وہ شریعت کے معاملات میں بھی تھیں کہ بہت ساری بدعات کا دخل آ گیا تھا۔ اب یہ سب منظرنامہ جو آگے پیش ہونے والا تھا، نگاہ نبوت اس کو ملاحظہ کر رہی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا اور عامت الناس کو کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کا یہ قبیلہ عام لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کاش لوگ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ایک قبیلہ ایسا ہوگا، اور اشارہ بنو امیہ کی طرف تھا، صراحتاً بنو امیہ کی طرف تھا۔ یہ بخاری، مسلم اور مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا میں ہے، اور امام عسقلانی نے فتح الباری 13ویں جلد صفحہ نمبر 10 پہ اس کی یہ آگے تشریح بیان کی ہے ساری کی ساری، کہ پھر یا رسول اللہ اگر ایک یہ قبیلہ جو ہے بنو امیہ یہ لوگوں کو، عام لوگوں کو قتل کرے گا تو پھر حل کیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کاش لوگ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے ان علماء اور ائمہ پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری غلط فہمی پر مبنی تھی، اور یہ ایک اجتہادی خطائیں تھیں، اور یہ جو سارے معاملے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ ایک طرف مطلب احکام کو اخذ کرنے کا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا منبع ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث قولی، پھر حدیث فعلی، پھر حدیث تقریری، اس کو سند حاصل ہے، اور بعض امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نے مبارک سے بیان کی ہے۔ مثلا حضور نے خود فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان سے صلح مجھ سے صلح، علی کو برا بھلا کہنا مجھ کو برا بھلا کہنا۔ یا تو دیکھیے یہ دو رنگی ہے ہمارے ہاں، یا تو بالکل سٹریٹ اوے ہمیں اپنا ان احادیث کا بھی انکار کر دینا چاہیے، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ ہیں ہی نہیں، اور اگر یہ ہیں تو پھر ہمیں یہ جو درمیان کی ایک مصالحت ہے اس کو کس طرف لے کر جانا ہے، شخصیات کے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے، یہ اس وقت مہمہ ہے۔ بہت ساری مجالس میں واقعہ کربلا ڈسکس ہو رہا ہے، غوغا ہے ہر طرف، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اب وہ جو واقعہ کربلا ہوا تھا، وہ جو اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، آج وہ قربانی ہمیں کیا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قبیلے کے بارے میں کہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو جو لوگ عاشق رسول ہیں، حدیث تقریری تک کہ حضور کے سامنے ایک عمل ہوا، حضور نے نہ تائید کی نہ حضور نے انکار کیا، وہ سند بن گیا، تو جو چیزیں حضور نے خود زبان سے کہی ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، جو فتنہ اور فساد برپا کریں گے، ان کے دفاع کے لیے ہمارے علماء سینہ سپر ہوئے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تشریح میں فرمایا، شرح میں، جیسا کہ میں حوالہ بتا چکا فتح الباری میں، فرماتے ہیں کہ بے شک اس سے مراد قریش کے بعض لوگ ہیں اور سارے نہیں ہیں، بالکل سارے نہیں ہیں، اور وہ بھی ان میں سے 9 عمر لڑکے زیادہ ہیں، اشارہ یزید اور اس کی حکومتوں کی طرف تھا۔ اب آگے جو امام ابن حجر نے جملہ لکھا ہے وہ حاصل ہے اس پوری حدیث کی شرح کا۔ فرماتے اب چونکہ حضور نے فرمایا تھا نا یہ ماریں گے، قتل و غارت کریں گے، لوگ ان سے دور ہو جائیں، اس کی وجہ امام ابن حجر نے بیان کی۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بادشاہت کی طلب میں اور اس کے لیے جنگ و جدل کے سبب لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ یعنی یہ جو لوگوں کو ہلاک کرنا ہے یہ کسی ایسے بنیادی، اساسی اور علمی اختلاف اور ٹھوس دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ ابن حجر کی رائے ہے، میں صرف اس کو کھول رہا ہوں، جس کو شک کو وہ دیکھ سکتا ہے، میں صرف اس کو کھول رہا ہوں۔ تو یہ جو جنگ و جدل بنو امیہ نے کیا، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، عہد علوی میں، پھر عہد امام حسن میں، پھر جناب یزید اور امام حسین، اور پھر بعد ازاں بھی،
تو یہ جو جنگ و جدل ہو رہی ہے اور جو بندے مارے جا رہے ہیں، حضور نے تو فرمایا تھا کہ یہ لوگ بندے ماریں گے، لیکن امام ابن حجر نے بڑا ایک راز سے پردہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے اس لیے ماریں گے کہ ان کے اندر طلب بادشاہت ہوگی، حرص اور ہوس ہوگا مقام اور مرتبے کا، اس کے لیے یہ بندوں کو ہلاک کریں گے. نتیجتاً لوگوں کے حالات بگڑ جائیں گے اور پے در پے فتنے ہوں گے اور اس کے بعد قحط پڑے گا. یہ ایک پروسیس ہے. جب دین کی قدریں کمزور ہوتی ہیں، اہل حق کو مغلوب کیا جاتا ہے، اہل باطل طاقتور ہو کے غالب آ جاتے ہیں، تو پھر فتنے اٹھتے ہیں. اور جب ماحول بے دینی کا ہوتا ہے اور فتنوں کا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے پھر قحط، بلائیں، وبائیں، بیماریاں، تنگ دستی، یہ سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہ امر بہن ہی اسی طرح ہو چکا ہے جیسا کہ رسول اللہ نے خبر دی تھی. یعنی انہوں نے جنگ و جدل، حکومت کے لیے جنگ و جدل بھی کیا، قتل بھی کیا، لوگوں کو مارا بھی صحیح، فتنے بھی اٹھے، اور پھر بعد ازاں قحط اور بہت سارے عذاب میں بھی امت مبتلا رہی. آگے امام ابن حجر کہتے ہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ کاش ان لوگوں سے الگ رہنا، اس کا جواب محذوف ہے اور اس میں وہ پوشیدہ جواب ہے. یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ان سے الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے معاملات میں شریک نہ ہوں، نہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں اور اپنے دین کو بچا کر فتنوں سے دور بھاگیں. دو باتیں ہیں ان سے دور رہنے. حضور نے بالکل واضح فرمایا کہ بنو امیہ اور ان کے لوگوں سے دور ہو جاؤ، کوئی قربت شربت نہیں، دور ہو جاؤ. اور کیوں دور ہو؟ فرمایا اس طرح دور ہو کہ ان کے کسی معاملے میں ان کا ساتھ مت دو، شریک مت ہو ان کے ساتھ. یہ جو معذوف تھا امام ابن حجر اس کو کھول رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی معاملے میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو، نہ ان کی معیت میں کوئی جنگ لڑو. اب ابن حجر کا قول ہے جو شرع حدیث رسول ہے، اور اس کا جو مرادی معنی امام ابن حجر جیسا محدث جو سند ہے سب کے ہیں وہ سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے دور ہو جاؤ بنو امیہ سے. اس کا مراد یہ کہ ان کی معیت میں کوئی جنگ نہ لڑو، چونکہ یہ خود قتل و غارت کرنے والے ہیں، اور قتل و غارت بھی حق اور باطل کے سلسلے میں نہیں، اپنے جاؤ منصب کے لیے. لہٰذا ان سے دور رہو اور اپنے دین کو فتنوں سے بچاؤ. یہ فتنے ہیں سب کے سب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی بنو امیہ کے لوگوں کے بارے میں، بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور پھر امام ابن حجر اسقلانی کی شرح کی روشنی میں نے آپ پر واضح کی.